دوستو، سلام مصنون۔ بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتراکھنڈ میں تباہی مچی ہے۔ گلیشیئر ٹوٹنے سے اتراکھنڈ میں تباہی، 10 لاشیں برآمد، تقریباً 150 افراد کی ہلاکت کا اندیشہ، علاقے میں سیلاب جیسے حالات، راحت کا کام جاری، متاثرین کے لیے معاوضے کا اعلان۔ اتراکھنڈ کے ضلع چمولی کے رینی گاؤں میں گلیشیئر ٹوٹنے کے باعث سیلاب آنے سے کم از کم 150 افراد کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ تاہم تحریر 10 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ NTPC کی سرنگ سے 16 مزدوروں کو بچایا گیا ہے۔ ریسکیو آپریشن لگاتار جاری ہے۔ اس دوران سرکار نے متاثروں کے لیے معاوضے کا اعلان کیا ہے۔ اتراکھنڈ کی یہ فطری تباہی سب کچھ چونکاتی ہے۔ لوگ دعا کر رہے ہیں کہ سب کچھ آسان ہو۔ اسی وقت سیاست دانوں کی ریلیاں بھی جاری ہیں۔ خبر ہے کہ بنگال میں مودی جی زوروں پر ہیں۔ وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بنگال کو ڈبل انجن کی سرکار چاہیے۔ مرکزی پروجیکٹ کے افتتاح کے بعد سیاسی ریلی میں مودی نے ممتا کو نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بلدیہ میں مرکزی پروجیکٹ کے افتتاح کے بعد بنگال اسمبلی انتخابات کی پہلی سیاسی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ممتا بنرجی کی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تریپورہ کی طرح بنگال کو بھی ڈبل انجن کی سرکار چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تریپورہ میں جیٹ کی رفتار کی طرح کام ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم مودی کی ریلی میں عوام کی شرکت سے متعلق BJP نے دعویٰ کیا ہے کہ 2 لاکھ سے زائد افراد شریک تھے۔ وزیر اعظم مودی نے اپنی تقریر کی شروعات میں اتراکھنڈ حادثے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اتراکھنڈ کے عوام اس وقت مشکلات میں ہیں۔ پورا ملک اتراکھنڈ کے ساتھ کھڑا ہے اور بنگال کے عوام بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے مدنی پور کی سرزمین کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ آج میں انقلابی شخصیات کی مادر بھومی میں کھڑا ہوا ہوں۔ کھودی رام پور اور ودیا ساگر محاسے اس مٹی کے بہادر بیٹے ہیں۔ مودی نے کہا کہ جب اپنے حقوق کی بات کریں تو دیدی ممتا بنرجی ناراض ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی بھارت ماتا کہتا ہے تو ممتا کو غصہ آ جاتا ہے، اور اب ممتا بنرجی جے شری رام کے نعرے سے بھی ناراض ہو جاتی ہیں۔ خیال رہے کہ 23 جنوری کو وکٹوریہ میموریل میں نیتا جی سبھاش چندر بوس کے یوم پیدائش کے موقع پر تقریر میں جب ممتا بنرجی کو مدعو کیا گیا تو BJP کے لوگوں نے جے شری رام کے نعرے لگا دیے تھے۔ اس پر ممتا بنرجی نے ناراضگی ظاہر کی تھی۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کر کے ملک میں انارکی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو بدنام کرنے کی بین الاقوامی سازش کی جا رہی ہے۔ ہندوستان کی شبینہ کو داغدار بنایا جا رہا ہے۔ ہندوستان پر حملہ کرنے کی بھی ایک سازش کی جا رہی ہے۔ یوگا جیسی مقدس چیزوں پر حملہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ممتا بنرجی کو ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کو جواب دینے کی فکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا
کہ سیاست بدعنوانی میں تبدیل کر دی گئی ہے، انتظامیہ سیاست زدہ ہو چکی ہے۔ نندی گرام فائرنگ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں نے نندی گرام میں خون بہایا وہ ممتا بنرجی کے ساتھ کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے امفان متاثرین کے لیے روپے بھیجے، مگر وہ روپے بھی بدعنوانی کے شکار ہو گیا۔ عدالت نے اس معاملے کو نوٹس میں لیا ہے۔ کورونا کے دور میں لوگوں کو پیسے نہیں ملے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس سے دنیا متاثر ہوئی۔ اس وقت مرکزی حکومت نے ریشن دینے کا فیصلہ کیا، مگر بنگال کے عوام ریشن سے محروم رہے۔ یہ مودی جی کے تاثرات تھے، مگر بنگال میں ممتا بنرجی کا کیا جواب آتا ہے اور ترنمول کانگریس پارٹی کیا جواب دے کر اس مسئلے کو آگے بڑھاتی ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ سیاست میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، کون سچا کون جھوٹا یہ عوام دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی خبر یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ یوں تو اتراکھنڈ کی بات ہی سب کے ذہن میں ہے، سب وہاں جو کچھ ہوا ہے اس پر افسوس ظاہر کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ سب کچھ آسان ہو جائے اتراکھنڈ میں بھی۔ اللہ کا فضل ہے کہ کرونا وائرس سے بھی آزادی مل رہی ہے ہمارے دیش کو، خاص کر تمل ناڈو میں بھی بہت کمی آئی ہے۔ خدا کرے کہ مکمل طور پر لوگ اس کرونا وائرس سے آزاد ہو جائیں، یہی سب چاہتے ہیں، یہی آرزو کرتے ہیں، اسی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مگر سیاستدان نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ تمل ناڈو میں بھی انتخابات ہونے والے ہیں، یہاں کیا ہوگا یہ دیکھنے کی بات ہے۔ ابھی سے فرقہ پرست عناصر میدان میں ہیں، وہ اشتعال انگیز باتیں کر رہے ہیں۔ اس سے بھی خدشہ ہے کہ تمل ناڈو میں مختلف لوگوں کو بانٹنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ خدا کرے کہ ایسا نہ ہو۔ جب انتخابات کی بات ہے تو یہاں سب کو مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کون کس پارٹی کو چاہتے ہیں، ان کو حق ہے کہ وہ جسے چاہتے ہیں اسے ووٹ دیں، مگر غلط سلط باتیں کہہ کر قوم کو تقسیم کر کے فرقہ پرستی سے لوگ اگر ووٹ حاصل کرنے کی کوئی پارٹی کوشش کرتی ہے تو جہاں تک تمل ناڈو کا سوال ہے اس پارٹی کو ناکامی ہی حاصل ہوگی۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ زمانے سے یہاں ایسا ہی ہوتے آتا ہے۔ تمل ناڈو ایک الگ اسٹیٹ ہے، یہاں امن و امان ہے، لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ کیرلا کی بھی یہی بات ہے، کیرلا میں بھی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے۔ زرعی قوانین کے سلسلے میں بھی آج بھی خبر ہے کہ زرعی قوانین معاملے میں 75 دن بعد بھی کسان اپنے مطالبات پر قائم ہیں۔ یہ مسئلہ بھی حل نہیں ہو پاتا ہے۔ کسانوں کی تنظیموں نے صاف طور پر حکومت سے کہہ دیا ہے کہ جب تک زرعی قوانین واپس نہیں لیے جائیں گے وہ احتجاج کرتے رہیں گے، وقت جو بھی لگ جائے۔ مگر حکومت ہے کہ اب تک ان قوانین کو واپس لینے کے بارے میں
نہیں سوچ رہی ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اب انتخابات ہونے والے ہیں ویسٹ بنگال میں، کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انتخابات کے بعد ہی یہ معاملہ حل ہوگا؟ کیونکہ انتخابات میں اگر بی جے پی کی جیت ہوتی ہے تو کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ڈٹ کر کسانوں کا مقابلہ کرے گی؟ شاید غلطی سے یہ سمجھ کر کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ مگر بنگال میں کیا ہونے والا ہے اسی پر سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں، سب اسی پر ہی سوچ رہے ہیں۔ ایک دوسری طرف یہ بات بھی نکل کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ ویسٹ بنگال میں ٹی ایم سی بہت مضبوط ہے اب بھی، اور ممتا بنرجی ہی کسی نہ کسی طرح جیت کر حکومت قائم کرے گی۔ مگر حکومت قائم کرتے وقت ٹی ایم سی پارٹی کی کیا پوزیشن رہے گی یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ کیا مضبوطی رہے گی یا کم مضبوطی کے ساتھ حکومت قائم کرے گی؟ اس پر بھی کئی لوگ کئی باتیں کہہ رہے ہیں۔ جیسے بھی ہو، تمام لوگوں کی باتیں سننے کے بعد، بی جے پی کی مودی جی کی باتیں بھی سننے کے بعد، ہم جیسے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ویسٹ بنگال میں ممتا بنرجی کی حکومت پھر سے قائم ہو سکتی ہے۔ مگر الیکشن ہوتا ہے، اس وقت کے ساتھ کوئی بات کہی نہیں جا سکتی۔ یہ تمام قیاس آرائیاں ہیں، یہ سب سوچ ہے، مگر الیکشن کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کون سی پارٹی وہاں جیتے گی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی وی ایم خلیل الرحمن اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔